طبعی عمر ہے وہ، اور ایک انسان کی ایک اوسط عمر ہے، یہ کوئی نہ قرآن میں کوئی اس کی کوئی لمٹ بیان ہوئی ہے، نہ کہیں پر حدیث میں اس کی کوئی لمٹ بیان کی ہے کہ انسان اتنے سال تک جی سکتے ہیں، اس سے آگے جینے کو تاکہ ہم اعتراض کا مورد سمجھیں کہ یہاں سے آگے جینے کے اوپر اعتراض ہو سکتا ہے۔ نہ طبعی و حیاتیاتی ماہرین نے کہیں پر انسان کے لیے کوئی عمر کی کوئی لمٹ بیان کی ہے۔ تو میں نے آپ کی خدمت میں پرسوں یہاں تک بات پہنچا دی تھی کہ ایک انسان کی اوسط زندگی ایک ہی زمانے میں فرق ہوتا ہے، ایک ہی زمانے میں مختلف ممالک میں وہاں پر حد زندگی اوسط اور ہے، زمانہ ایک ہے، توجہ ہے نا ہم لوگوں کی، ایک ملک میں اور ہے۔ میں نے آپ کو کئی مثالیں بھی دی، ایک تو یہ ایک ہی زمانے میں حد اوسط جو انسان کی عمر وہ مختلف ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ کوئی ایسا فارمولہ نہیں ہے جس سے آگے کراس کرنے پر اعتراض ہو سکے۔ کچھ ممالک میں 120 تک ہے، ہمارے پاکستان جیسے ممالک میں 65 سے 70 سال کو اوسط عمر سمجھا جاتا ہے، اور اسی طرح بسا ایسا بھی ہے کہ اوسط عمر زمانے کے بدلنے سے بھی بدلتا رہا۔ جیسے میں نے آپ کو مثال دی تھی، حضرت آدم کے زمانے میں لوگوں کی اوسط عمر اور تھے، نوح کے زمانے میں لوگوں کی اوسط عمر اور تھے، اب ہمارے زمانے میں ان کی بنسبت اوسط عمر کیا ہے اور ہے۔ تو اس کے اوپر بھی کوئی ایسا مکمل طور پر نہیں کہا جا سکتا، کوئی فکس کلیئر لمٹ کسی سائنسدان کی طرف سے یا حیاتیاتی ماہرین کی طرف سے اس پہ کوئی گفتگو کی گئی ہو۔ توجہ رکھیں، دیکھیں آج ہم کچھ اور گفتگو نئی بحث آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں، وہ یہ کہ بڑھاپا کیا ہے۔ آیت اللہ ابراہیم امینی صاحب نے اس پہ ایک گفتگو کی، بڑا خوبصورت ہے۔ بڑھاپا کس چیز کا نام ہے؟ کیا ایک انسان کے اوپر ایک زمانے کا عرصے کا گزر جانا بڑھاپے کا سبب ہے؟ توجہ ہے، کیا ایک انسان کے اوپر ایک زمانہ یا ایک عرصہ گزر جانا یہ زمانے کا گزر بڑھاپے کا سبب ہے، یا اس زمانے کے دورانیے میں آنے والے واقعات و حوادثات اس کے بڑھاپے کا سبب ہے؟ یہ سوال ہے آج کا جو ہمارا سوال ہے، وہ یہ ہے۔ مثلا 100 سال کا، 70 سال کا، یا ہم پاکستان کی لیول کی بات کریں تو 65-70 سال کا گزر جانا، یہ 65 یا 70 سال کا گزرنا بڑھاپے کی وجہ ہے، یا 65 یا 70 سال کے دورانیے میں انسانی غذا کا نشیب و فراز، انسان کی خوشی و غمی و دیگر حوادثات کہتے ہیں اس کو، ان کا متوازن نہ ہونا یہ بڑھاپے کا سبب ہے۔ اب یہ بہت الگ چیز ہے۔ تو آیت اللہ ابراہیم امینی صاحب فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں میری تحقیق جو میں نے کتابیں پڑھی، وہ ظاہر و آیت اللہ ہے تو انہوں نے اپنے لیول کے پڑھی ہوں گے نا، وہ کہتے ہیں میری تحقیق کے مطابق انسان کے اوپر زمانے کا گزر جانا یہ بڑھاپے کا سبب نہیں ہے، بلکہ اس زمانے کے دورانیے میں جو اس کے اوپر حوادثات پیش آتے ہیں، نشیب و فراز سے انسان جو گزرتا ہے، وہ اصل میں کیا ہے؟ بڑھاپے کا سبب ہے۔ اب آپ توجہ کریں، بہت ساری مثالیں ہیں، بعض کتابوں میں جو مثالیں ہم ان کو چھوڑ دیتے ہیں، ہم اپنے معاشرے کی آپ کو مثال دیتے ہیں۔ مثلا اگر آپ یہ کہیں عمر کا گزر جانا بڑھاپے کا سبب ہے، تو مثلا میں آپ کو مثال دیتا ہوں، میرے ہم عمر جو ہمارے کیا کہتے ہیں اس کو، پیدائش ایک ہی مہینے کے ہیں، ہم میں سے بعض سے بوڑھے ہیں، بعض سے ہم جوان ہیں، یہ ہر ایک ہی ہے، یعنی ہم ایک ہی مہینے میں پیدا ہوئے، دنوں کا فرق ہے، تو ہم میں سے بعض سے بوڑھے ہیں، بعض سے کیا ہے؟ جوان ہے۔ یہ واضح چیز ہے، اگر زمانے کا گزرنا ہی بڑھاپے کا سبب ہوتا تو ہم سب کا شیپ
ہم سب کے آثار بڑھاپے کے سیم ہوتے، اس کا برابر نہ ہونا، ایک جیسے نہ ہونا، اس بات کی دلیل ہے زمانے کا گزر انسان کو بوڑھا نہیں کرتا، بلکہ حوادثات کیا کرتا ہے انسان کو. وہ حوادثات میں کبھی غذا کا اپ ڈاؤن ہونا، کبھی ماحول کا اپ ڈاؤن ہونا، کبھی خوشی غمی کا اپ ڈاؤن ہونا ہوتا ہے نا. یعنی ہر وہ چیز جو متوازن نہ ہو وہ انسان کے لیے حوادث ہے. مثلا کھانا جب انسان ضرورت سے زیادہ کھائے وہ بھی حادثہ ہے، اس کی ضرورت سے کم میسر ہو وہ بھی حادثہ. ہاں، اگر ایک انسان کی بیسک ریکوائرمنٹ، بیسک ضروریات ہوتے ہیں جسم کے لیے، وہ پورا نہیں ہوتا، ظاہر ہے اس نے کمزور ہونا، ظاہر ہے اس کے اوپر برا اعصابی کمزوری طاری ہوتے ہیں، نفسیاتی بیماریاں پیدا ہوتے ہیں، جسم اس کے اعصاب کمزور ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اسی طرح بالکل اسی طرح بعض انسانوں کا ضرورت سے زیادہ غذا استعمال کرنا. اور یہ بات آپ سن کے تعجب ہوں گے، اس وقت انسانوں کی اکثر بیماری کا تعلق زیادہ کھانے سے ہی ہے. وٹامن ایکسٹرا ضرورت سے. کسی زمانے میں لوگ بیمار ہوتے تھے غذا کی قلت کی وجہ سے، اب بیمار ہوتے ہیں کثرت کی وجہ سے. ہو رہا ہے نا، یہ موٹاپا، یہ سانس کی بیماری، یہ فلاں کی وجوہات، جو آپ کے اندر فلاں ایکسٹرا وہ وٹامن ہے، فلاں وہ ایکسٹرا ہے. دیکھیں ایک یعنی اس کو آپ سائنسدان ہیں موتین کے نام سے، آیت اللہ ابراہیم امینی صاحب نے اپنی کتاب میں ذکر کیا. وہ حیاتیات کے ماہر تھے، انسانی زندگی پہ انہوں نے بڑی ریسرچ کی. وہ کہتے ہیں انسان مرتا نہیں ہے، اور خیر ان کا کہنا ہے انسان مرتا نہیں. وہ تو میں نے آپ کو شروع کے دنوں میں موت کے حوالے سے بات کی تھی، وہ اب مزید آپ کے لیے یہ کنفیوژن نہیں رہے گا، اس لیے اب یاد کر رہا ہوں. وہ کہتا ہے، وہ سائنسدان کہتا ہے انسان مرتا نہیں، انسان خودکشی کرتا ہے. اور یہ ضرب المثل بڑا مشہور ہے کہ انسان اپنی قبر اپنے دانتوں سے کھودتا ہے. انسان اپنی قبر اپنے دانتوں سے. مطلب کیا؟ مطلب غذا. یعنی انسان کا اس طرح سے غیر ضروری غذاؤں کا استعمال کرنا اس کے لیے موت کا کیا بنتا ہے؟ باعث بنتا ہے. یہ حقیقت ہے کہ انسان کے لیے عمر تو فکس ہے، موت تو ہے، مگر یہ کس نے کہا 100 سال جیے گا؟ مسئلہ سوال سارا ادھر ہے. یہ کس نے کہا کہ وہ 60 سال جیے گا؟ اس سے زیادہ جینے پہ قابل اعتراض ہے. یہ کس نے کہا وہ 1000 سال جی سکتا ہے؟ اس سے زیادہ جینے پہ قابل. موت تو اس کو میں نے آپ کو پہلے کہا، یعنی کس نے اس کو فکس کرنا ہے؟ کس کے پاس وہ صلاحیت ہے کہ جو یہ کہے کہ یہ اتنے ہی سال تک جی سکتا ہے؟ نہ، بلکہ علماء فرماتے ہیں انسان اگر اپنی ہر چیز توازن میں رکھنے میں کامیاب ہو جائے، ماحول، معاشرہ، خوشی غمی کی وہ ساری چیزیں برابر رکھنے میں معاشرہ بھی اس کے ساتھ تعاون کرتا ہو، تو ممکن ہے انسان کا یہ باڈی، روح کی بھی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ باڈی بھی ہزاروں سال جینے کی اس میں اللہ نے صلاحیت رکھی. اصل میں جانا آپ امام زمانہ کی طول عمر. اعتراض وہاں پہ ہو رہا ہے. تو یہاں سے بہت سارے اعتراضات وہ ہیں جن کے اندر جب آپ یہ چیزیں سمجھ رہے ہیں تو اعتراضات کے اندر کوئی دم ہی نہیں ہے، کوئی وزنی اعتراض نہیں ہے. چونکہ سائنسدان بھی کہتے ہیں انسان کے لیے کوئی عمر کی لمٹ نہیں ہے، وہ ماحول کے اوپر ڈیپینڈ کرتے ہیں اکثر. ہاں، کیا کورونا لگا بہت سارے لوگ مر نہیں گئے؟ ایک چیز اور یہ تعجب خیز ہے کہ جنگ عظیم دوم کے دوران جو 1939 سے لے کے 1945 تک جاری رہا تھا، آپ کو پتہ ہے 1944 کے اینڈ پر وہ ختم ہوا. اور تو اس جنگ کے دوران جاپان اور دیگر ممالک میں جن کے وہ جنگ زدہ ایریا تھے، وہاں پر شوگر اور بلڈ پریشر اور اس جیسے امراض سے مرنے والوں کی تعداد میں خاطر خواہ کمی آئی. اب یہ بھی ایک تعجب. شوگر
بلڈ پریشر و دیگر اس قسم کی جو امراض ہیں ان سے مرنے والوں کی تعداد میں کیا آئی؟ خاطر خواہ کمی آئی۔ بعد میں تحقیق کرنے پہ یہ ثابت ہوا اس کی بنیادی وجہ جنگ کے دوران انسانوں کی مسلسل حرکت ہے، کیونکہ بدامنی ہے، وہ آرام سے کہیں، یعنی جس طرح ہوتا ہے نا سہل پسندی ختم ہو گیا، مسلسل انسانوں نے جدوجہد کی زندہ رہنے کے لیے نتیس کا بھی تعلق کم آپس پر در بدر گھومت ہو غذائی قلت کا سامنا ہے۔ کہتے یہ سبب بنا کہ یہ بیماریاں ختم ہو گئی، یہ بیماریاں کیا ہو گئے؟ ختم۔ اب دیکھیں ایک کتاب ہے، کتاب کا نام ہے توحید مفضل، یہ مفضل ابن عمر ابن مفضل، یہ امام صادق کے انتہائی بلند شاگردوں میں سے تھے، ان کی کتاب ہے توحید مفضل کے نام سے، کئی بار آپ کو اس کتاب کا میں نے حوالہ دیا ہے۔ توحید مفضل یہ انسانی زندگی سے متعلق، اچھا حیات سے متعلق اس نے امام سے سوال کیا، امام نے اس کو جواب دیا۔ اس کے 3 جلد ہیں، اس کتاب کے 3 جلد۔ جلد اول انسان کی حیات سے متعلق ہے، اب چونکہ حیات سے متعلق گفتگو کر رہے ہیں۔ اس کا دوسرا جلد حیوانات کی زندگی سے متعلق ہے، اس کا تیسرا جلد نباتات کی زندگی اور اس کی حیات سے متعلق ہے، ٹوٹل سائنسی معلومات اور علوم پر، لیکن ہے حدیث امام صادق کی، ٹوٹل جوابات امام صادق کے، کسی اور امام سے بھی نہیں۔ تین حصے، ان میں سے حصہ اول انسان، آپ سمجھیں، یعنی انسان کی زندگی سے متعلق، پھر حیوانات، ان میں حیوانات والے جو حصہ ہے نا اس میں ایک سوال وہ اسی سے مربوط ہے، وہ میرے ذہن میں آ رہا ہے، وہ ہے حدیث ہے۔ اس نے سوال کیا مفضل نے، یا ابن رسول اللہ، انسان کو جو اللہ نے کہا ہے نا ہاتھ پیر مارو رزق کے حصول کے لیے کوشش کرو، یہ تو ہو گیا انسان کا امتحان، اسے رزق تو اللہ ہی نے دینا ہے، مگر یہ ہمارا امتحان ہے، اس پہ ہمیں ثواب دیتا ہے فلاں ہے، یہ ہمارا امتحان ہے۔ لیکن جانوروں کو ایسا کیوں کرنے پہ مجبور کیا؟ ان کو بھی تو اللہ نے، ان کا تو کوئی امتحان مقصود نہیں ہے نا، آپ دیکھو جانوروں سے اللہ کو کوئی امتحان مقصود ہے؟ وہ مکلف ہی نہیں، تو ایسا کیوں نہیں کیا کہ ایک جگہ پہاڑوں کے پہاڑ دانوں کے بنا دیتے تاکہ پرندے وہاں بیٹھ کے آرام سے کھاتے، ایک جگہ کہیں پہ چرنے کے لیے وسیع میدان سرسبز و شاداب، ہاں وہاں گھاس باس ہوتے، پانی ہوتا، تو وہاں بیٹھ کے وہ آرام سے، یہ سب کیوں کیا اللہ نے؟ اس طرح چلو انسانوں کا تو میں نے آپ کو کہا وہ تو مقصود ہے کہ انسان حرکت کرے تاکہ اس کو کچھ ثواب ہو، تو امتحان ہے، مگر جانوروں کے لیے ایسا کیوں کیا؟ امام علیہ السلام نے اس کا جواب دیا، دیکھیں اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اللہ اگر ایک ہی جگہ دانوں کے پہاڑ بنا دیتے تاکہ پرندہ وہاں بیٹھ کے آرام سے کھائے، نتیجتاً یہ پرندے وہاں بیٹھے بیٹھے پھربا ہو جاتے، موٹے ہو جاتے، سستی و کاہلی ان کی موت کا سبب بنتے ہیں۔ اس لیے ان میں مومنٹ، حرکت، تاکہ یہ چلے، تاکہ جتنا انسان چلتا ہے، جتنا انسان ورزش کرتا ہے، جتنا انسان باغ دوڑ کرتا ہے، اتنا ہی اس کے جسم کے اعصاب مضبوط سے مضبوط ہو جاتے ہیں۔ یہ چیز آپ ذہن میں رکھیں۔ تو یہاں کہنے کا مطلب، اس بات کو آپ ذہن میں رکھیں، میں بات ختم کرتا ہوں۔ کل انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی کہ قرآن مجید کی ان آیتوں کو ہم آپ کے سامنے رکھیں گے جن میں انسانوں کی طول عمر سے متعلق گفتگو کی گئی ہے، قرآن کی آیتیں موجود ہیں، بہت ساری آیتیں ہیں، مثلا سورہ بقرہ میں موجود ہے، سورہ عنکبوت میں موجود ہے۔ اچھا اسی طرح ابھی آپ کو پیچھے میں نے کہا تھا وہ سورہ بقرہ وغیرہ میں اور سورہ روم میں موجود ہے، اس طرح کی بہت ساری آیتوں میں موجود ہے، تو انشاءاللہ وہ آیتیں بھی آپ کی خدمت میں ہم کوشش کرتے ہیں رمضان سے پہلے اس ٹاپک کو کسی حد تک ہم اس کو ختم کریں گے، پھر ماہ رمضان میں قرآن سے متعلق کچھ بنیادی معلومات ہے وہ انشاءاللہ آپ سے ضرور شیئر کریں گے۔ تو بات یہ ہے کہ انسان کے جسم کا، انسانی جو باڈی ہے، یہ جو جسم ہے، اس کی بیسک بنیادی طور پر 3 اہم ذمہ داری ہوتی ہے،
تین بنیادی کام ہیں انسانی جسم کے. نمبر 1 غذا کو انسانی اعصاب تک پہنچانا. جو غذا ہم کھاتے ہیں اس سے غذائیت کو نچوڑنا پھر ہر حصے تک پہنچانا، یہ ہمارے جسم کا پہلا کام ہے. ہم تو ڈال دیتے ہیں اس تھیلی میں، جسے میدا کہتے ہیں، ایک تھیلی ہے اس میں ڈال دیتے ہیں. آگے وہاں سے غذائیت کا نچوڑنا، پھر اس کو اس کے یعنی یوں سمجھے آپ کی پیروں کے ناخن سے لے کے سر کے ایک ایک بال تک وہاں سے حصہ جاتا ہے نہیں جاتا. اس میں آنے والا گروتھ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ اپنا حصہ پا رہا ہے، نمو ہے، اس میں نشو و نما پا رہا ہے. تو یہ پہلا کام ہے جسم. دوسرا کام، انسان جو کسی ماحول میں رہتا ہے نا، ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، اربہا و خربہا، بلینز و ٹریلینز کے حساب سے انسان کو ہمیشہ جرثوموں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. یہ ایک حقیقت ہے. وہ جرثومے ہوا میں بھی آتے ہیں، پانی کے ذریعے آتے ہیں، غذا کے ذریعے آتے ہیں نا. تو انسانی وجود کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نظام رکھا ہے، اس کو کہتے ہیں سیلف ڈیفنس سسٹم. وہ اندر سے ان تمام کا مقابلہ کرتا ہے، اس کے اندر ایک سسٹم رکھا. مجھے یہ بات جان کے بڑا تعجب ہوا، میں نے کسی کتاب میں پڑھا تھا کہ یہ جو آپ بس اوقات یہ جو پھوڑے وغیرہ نہیں نکلتے، یہ پھوڑے جو ظاہر ہوتے ہیں یا بخار کی جو تپش آپ کو ظاہر ہوتے ہیں نا، یہ بھی انسان کو بیدار کرنے کے لیے اس کی حرارت کو اللہ تعالیٰ ظاہر کرتا ہے کہ آپ کے اندر اس قدر وائرس آیا ہوا ہے کہ اندر کا سسٹم آپ کو الارم دے رہا ہے کہ آپ کچھ کریں. کیونکہ بہت سارے کام الارم کے بغیر وہ خود کرتا ہے. ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کتنے جراثیم اس نے مارا، ہمیں نہیں پتا. لاکھوں مارتے ہیں، کروڑوں مارتے ہیں، لیکن چونکہ جتنا اس کے اندر مارنے کی طاقت ہوتے ہیں نا، وہ مارتا ہے، آپ کو الارم دیتا ہی نہیں. اب یہ بھی ایک کمال ہے نا خدا کی قدرت. خلق خدا پہ جتنا انسان غور کرتا ہے اتنا انسان کو اللہ کی معرفت میں اضافہ ہوتا ہے. خود مارتا ہے. جہاں سے اس کے اندر کی سیلف ڈیفنس، اس کو مارنے کی صلاحیت ہو جاتے ہیں، کمزوری کا اس کو سامنا ہوتا ہے، محسوس ہوتا ہے، تو کچھ مخصوص الارم اللہ تعالیٰ نے ہمارے باڈی کے اندر رکھا ہے، وہ انسان کو الارم دیتا ہے. یہ بخار کا تیز آپ کو لگنا یہ الارم ہے. اسی طرح یہ جب آپ کے وجود میں کچھ جرثومے ہوتے ہیں تو بسا اوقات وہ پھوڑے کی شکل میں آپ کو دکھائی دیتے ہیں. یہ بھی ایک قسم کے الارم ہے. ظاہر کرتا ہے، اس چیز کو ظاہر کرتا ہے کہ اب آپ کچھ کریں. انٹرنل سسٹم کمزور، اب آپ کو باہر سے جو ہے ایکسٹرنلی آپ کو باہر سے اس کے لیے مدد لانا چاہیے. یہ انسان کے لیے ایک الارم ہے. اب دیکھیے یہ دوسرا کام ہے. کتنے کام ہو گئے؟ 2. تیسرا، ہمارے اس باڈی کا تیسرا بڑا کام یہ ہے کہ اندرونی طور پر جو وائرس یا اس قسم کی بیکٹیریا یا اس قسم کی دیگر جو حملہ آور چیزیں ہیں جو انسانی وجود کے اوپر مسلسل حملہ کرتے ہیں نا، اس کی وجہ سے کہیں نہ کہیں آپ کے سیلز کم ہو جاتے ہیں. وجود کے اندر کچھ نہ کچھ فاض آ جاتے ہیں. وجود کے اندر اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسا نظام رکھا ہوا ہے کہ وہ اس کمی کو پورا کرتا ہے. نقصان کی تلافی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں. کہیں نہ کہیں جو نقصان ہوا ہے کسی وجہ سے اس کو کیا کرنا، پورا کرنا. یہ 3 کام. آپ دیکھیے بس اوقات ہم اپنے اس وجود کے سسٹم سے لا علمی کی وجہ سے نہ صرف اس کو سپورٹ نہیں کرتا بلکہ مضر صحت غذاؤں کے استعمال، آب و ہوا کو آلودہ کرنے کی وجوہات و دیگر زیادہ کھانا یا ضرورت سے زیادہ جاگنا، ضرورت سے زیادہ کام کرنا، ضرورت سے کم چلنا، ضرورت سے کم کام کرنا، ان وجوہات کی وجہ سے نہ صرف کہ ہم اپنے باڈی کو مدد نہیں کر رہا ہوتا بلکہ باڈی کے اگینسٹ ہم ان جرثوموں کا ساتھ دے رہا ہوتا ہے جو کہ باڈی کے لیے حملہ آور ہوتا ہے. نتیجتاً انسان میں ضعف، انسان میں کمزوری، انسان میں بیماریاں، انسان قبل از وقت موت کی طرف جانے کا کیا بنتا ہے، سبب. تو یہ آپ ذہن میں رکھیں. آیت اللہ ابراہیم امینی سے فرماتے ایسا نہیں ہے کہ ہر 65 سال والا مر جاتا ہے، نہ
کیا ایسا ہے کہ ہر 120 سال بعد بندہ مر جائے؟ نہ، اس کا مطلب ہے کہیں نہ کہیں اس کا تعلق بیرونی طور پر جو اسباب ہے ان سے اس کا ریلیٹ ہے، اس سے ان کا لنک موجود ہے، ورنہ اگر یہ کوئی مقدر ہوتا، فکس ہوتا، تو ہر انسان نے اس لمٹ پہ کیا ہو جانا تھا؟ مر جانا تھا۔ اس کا تراز کرنا اس بات کی دلیل ہے۔ اب وہ آگے جا کر ایک جملہ بڑا خوبصورت فرماتے ہیں، دیکھیں امام زمان علیہ السلام کی جو طول عمر ہے اس سے متعلق جو اعتراضات ہے بنیادی طور پر وہ انہی لوگوں کی طرف سے ہوتا ہے جن کو انسان کی طول عمر کے اسباب اور کم عمری کے اسباب سے وہ لا علم ہوتے ہیں۔ اگر وہ جانتے ہیں کہ طول عمر کس وجہ سے ہو سکتا ہے یا عمر میں کمی کس وجہ سے ہو سکتا ہے، وہ کبھی بھی کسی فرد کے 200 سال جینے پہ کبھی سوال نہیں کرتے۔ انشاءاللہ کل پھر آپ کی خدمت میں کچھ حرائص پہنچائیں گے۔ خدا تعالیٰ ہمیں دین اسلام کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔